فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ نماز کا ایک طریقہ تو آپ جانتے ہیں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں. نماز کے دو اور طریقے بھی ہیں. ایک طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا، اور ایک طریقہ ہے نماز بین المعرکہ، یعنی بالفعل جنگ چل رہی ہے اور اس میں نماز پڑھنا ہے. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ جنگ کے دوران نماز کا ہے کہ جنگ چل رہی ہے اور گھنٹوں ہو گئے، جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو اب مجاہد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی سواری کو روک لے اور اشارہ کر کے نماز پڑھ لے. اس میں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یا وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خون بہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب معاف ہے. بات سمجھ گئے؟ تو دوران نماز آپ نے اشارہ کر کے نماز اتنے چند منٹ میں ادا کر کے دوبارہ پھر ایسی کی تیسی کرنا ہے کفار کی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، فَصَلُّوا رِجَالًا، عبارت میں اس کا ہے مفعول ہے یہ، فَصَلُّوا رِجَالًا، بس نماز پڑھ لیا کرو کھڑے کھڑے. یہاں پر رجال کا مطلب چلتے ہوئے نہیں، اپنے قدم پر کھڑے کھڑے، ایک جگہ رک جائے کچھ دیر کے لیے، پڑھ لے پھر چلے. ہاں اس دوران اگر کوئی آپ پر حملہ کر لے تو آپ حرکت کر سکتے ہیں کیونکہ جنگ جاری ہے نا. او رکبانا، یا سواری پر، سواری ہو آپ کی، سواری روک لیا آپ نے اور نماز پڑھ لی، گھوڑے کو بریک لگا دیا ہے نا، پھر نماز پڑھ لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو اس وقت کی نماز ہے جو بالفعل جنگ کی ہو. اب جنگ ختم ہو گئی، امن میں آ گئے، تو پھر سکون سے نماز پڑھنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، ایسے جیسے تم کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم جانتے نہیں تھے.